أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق اللہ العظیم. سورہ الذاریات آیت نمبر 31 تا 37 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا منظر بیان ہوا. آیات کا ترجمہ کوشش کریں. قال فما خطبكم أيها المرسلون. حضرت ابراہیم ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ وہ کہتے ہیں انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والے انسانوں کے لیے نشان زدہ ہے. مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان زدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حد سے تجاوز کرنے والے انسانوں کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے اس بستی سے ان لوگوں کو نکال دیا جو مومن انسان ہیں. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے ایک گھر کے علاوہ وہاں کوئی مسلم گھر نہ پایا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، ان کی بیوی کے علاوہ جو ہے ان کے جو اہل و عیال تھے وہی مسلمان، باقی کوئی گھر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، اور ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی اور وہ اس زمین سے تہس نہس کر کے رکھ دیے گئے. اللہ اپنے سرکش انسانوں کو ایسے اپنی گرفت میں لیتا ہے. اور آگے بھی مختلف جو ہے قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. یہ واقعات بیان فرما کر اللہ قریش مکہ کو اور ہر آنے والی سرکش قوم کو وارننگ دے رہا ہے کہ جو بھی میری سرکشی کرے گا اسے میں اس انداز سے صفحہ ہستی سے ہٹا کر رکھوں. قریش کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ انسانوں کی پرستش سے، انسانوں کی بندگی اور غلامی سے، بتوں کی پرستش سے، ان کی بندگی اور غلامی سے، ان کی اطاعت سے باز آ جاؤ. انسانوں کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے سے باز آ جاؤ، ان کو اپنا کارساز بنانے سے باز آ جاؤ. اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں انسانوں کی حاکمیت جو اللہ سے ٹکراتی ہے اس کو سپورٹ کرنے سے باز آ جاؤ اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے میدان عمل میں آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں اپنا ہی مخلص، اپنا ہی پرستار بندہ بننے کی، سچا مسلم بندہ بننے کی، اپنی پرستش، اپنی بندی غلامی، اپنی اطاعت، اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.